لیکن بات یہ ہے تو بھی چاہتا ہے کہ میں رسول کے دروازے پر آؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول سے ملیں، لیکن فرق ایک ہے، تو ملتا ہے دوستوں کے ذریعے، ہم ملتا ہے گھر والوں کے ذریعے۔ رات کو قبلہ صاحب خواب میں دیکھ رہے ہیں سرکار برشا سرکار علیہ رحمت تشریف فرمائے اور میرا ماتھا چون کے سندھی میں مجھے بابا حسین جی نوکری کرنے، یعنی آپ میرے بابا حسین کی نوکری کریں گے۔ اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کفایت تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھو۔ ماشاء اللہ کا دوتا ایف آئی آر کٹ گئی اور حکیم صاحب کو حیدرآباد سے گرفتار کر کے خیر پور لایا گیا۔ کورٹ نے انہیں کہا کہ جو بھی آپ سوال کرتے ہیں جو بھی تو یہ حکیم صاحب اس کو ایکسپلین کرتے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے۔ تم لے لو، ہمیں یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، ہمیں کہہ دو ہمیں تمہاری جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسن اور حسین چاہیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سامعین جو ہے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آسمان دیکھ رہا ہے کہ میں امام سے کا ذکر کر رہا ہوں، اگر بارش پڑ جائے تو میں کل سے ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ جب انہوں نے مجلس ختم کی، سلام پا، اس کے بعد بارش۔ تو علی کی غلطی نکالے، وہ علی سے غلطی نہیں نکالتا، قرآن سے نکالتا ہے، اسی لیے تو قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن نفس رسالت ہے، علی نفس رسالت ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ آخری جو اشرا تھا اور 9 کی رات کو ان کا ایک جملہ تھا، اگر زندگی رہی تو اگلے سال ہم ذکر حسین کریں گے، اگر زندگی نہ رہی تو آگے میرے مولا حسین کی بادشاہی ہے۔ السلام علیکم، تحفہ علی علیہ السلام۔ دوستوں، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ دوستو، ہمارے پاکستان کی سرزمین، بالخصوص پنجاب کی، ملتان کی، سندھ کی سرزمین، ایک ایسی زرخیز سرزمین ہے کہ جس نے بہت بڑے بڑے جید علماء، ذاکرین، خطباء کو جنم دیا ہے، پروان چڑھایا ہے، اور اس کے بعد وقت آنے پر اپنی ہی باہوں میں دوبارہ انہیں سنبھال لیا ہے۔ بہت سے علماء، ذاکرین کے متعلق میں اکثر گفتگو کرتا بھی رہتا ہوں، میں نے کچھ پروگرامز بھی کیے، جس طرح استاد محترم کے متعلق میں نے 5 پوڈ کاسٹ کیے، الفام صاحب کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا، دیگر ذاکرین کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا، لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر میں اکثر ہمیشہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اور بس آپ یہ سوچیے کہ موقع نہیں مل رہا تھا، آج وہ موقع میسر ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کی زندگی کا آغاز بھٹشا سرکار سے ہوتا ہے اور زندگی کا اختتام بھی بھٹشا سرکار پر ہوتا ہے، یعنی کہ زندگی کا ایک ایسا دائرہ ہے جو کہ مکمل ہو کر واپس اپنے اسی مرکز پر آ جاتا ہے۔ وہ شخص ہیں اور کوئی نہیں، جنہوں نے سندھ کی سرزمین پر اردو زبان میں بھی اور سندھی زبان میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے، اور ان کے مقابلے کا، ان کے معیار کا اور اس کے بعد کوئی نہیں آ سکا۔ نانا دردن علامہ عبدالحکیم بوترابی صاحب، مرحوم و مغفور، اور ان کے لیے بات کرنے کے لیے میرے سامنے موجود ہیں ان کے بہت اچھے دوست، ان کے ساتھ ساری زندگی رہنے والے تقریباً، جناب رشید سنگرو صاحب۔ رشید سنگرو صاحب، السلام علیکم، یا علی مدد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ فرقان بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے علامہ عبدالحکیم صاحب کی زندگی کی جو چھپے ہوئے کچھ راز ہیں وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کی ساری زندگی، ممبر کی زندگی، اس کی 45 سال ان کی ممبر کی زندگی ہے، تو اتفاق سے 40 سال میں ان کے ساتھ رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں آج چاہوں گا کہ آپ کے توسل سے میں اپنی آنے والی نسل کو بتاؤں کہ انسانوں کو محمد و آل محمد منتخب کرتے ہیں، کیا انسانوں کو چنا جاتا ہے، یہ انسان خود نہیں بنتے۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ شیعہ دنیا کے بہت بڑے بڑے نامور عالم دین گزرے، جن میں بہت بڑے بڑے نام تھے، لیکن جس طرح ڈاکومنٹری میں ارتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہر عالم دین کا کوئی نہ کوئی پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، وہ اپنے خاندان میں ان کے بڑے ذاکر علماء دین تھے، لیکن حکیم صاحب کی ایک بالکل منفرد زندگی تھی۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے، نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ میں ایک ٹھٹ گورائی گاؤں تھا۔ بیسیکلی وہ بچپن سے بہت ذہین تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں جب میٹرک پڑھتا تھا تو ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ مجلس سننے نوشہر و فیروز قدم گاہ مولا علی پر گیا۔ کیا بات ہے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک حسین و جمیل 16 یا 18 سال کا بچہ، یعنی جمیل، وہ خطاب کر رہا تھا، اور میرے بھائی نے مجھے کاندھے پہ بٹھا کے، میں نے اس کی جب ساری تقریر سنی تو مجھ میں تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی اس جیسا بنوں، اور میں نے وہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دی۔
اس وقت قبلہ صاحب آج کا میٹرک یا اس زمانے کے فائنل پڑھ رہے تھے. غربت کی وجہ سے وہ گاؤں سے شفٹ ہو کے سانگھڑ ڈسٹرکٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پہ انہوں نے میٹرک کی. اس کے بعد وہ حیدرآباد میں آ گئے اور غربت کی باعث انہوں نے پہلے جاب کیا ٹیچنگ لائن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا. کیا بات ہے. تو اب انہوں نے وہ جو ذہن میں بنا لیا تھا مجلس پڑھنی, مجھے بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو یعنی کہ میٹرک پڑھتا تھا, میں چھوٹا سا نیاز لے کے قدم گاہ مولالی پہ جاتا تھا اور ہر جمعرات کو مجلس ہوتی تھی. وہاں پر ایک ملنگ بیٹھا ہوتا تھا, میں اس کو چھوٹی سی مٹھائی دیتا تھا تاکہ مجھے پڑھنے کے لیے پڑھنے. تو ہر جمعرات کو وہ باقاعدگی سے پڑھتے تھے. وہ خود قبلہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہ ابھی قدم گاہ ہے, وہاں پر ایک مسجد ابو فضل ہے, اب تو وہ سارا رینوویٹ ہو گیا, چینج ہو گیا ہے. وہاں پر ایک انڈیا کے عالم دین آئے ہوئے تھے. جب مسجد اور قدم گاہ ساتھ تھا, جب انہوں نے قبلہ صاحب کی تقریر بڑے غور سے سنی تو اس انڈیا کے عالم دین نے قبلہ زیدی صاحب مرحوم کو کہا کہ اس بچے کو بلا کے آئیں. کیا بات. قبلہ صاحب کو بلایا گیا. قبلہ ان کو بڑا پیار شفقت سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی تقریر سنی ہے اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھی خطیب بن سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے عربی کی زبان اور عربی پر عبور حاصل کریں. کیا بات. کیونکہ اب قبلہ صاحب کو بڑی ہمت افزائی کی. قبلہ صاحب نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ابھی عربی کا علوم حاصل کروں گا. کیا بات. اس کے بعد قبلہ صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بی کام میں صبح کو ٹیچنگ کرتے تھے اسکول میں, شام کو وہ بی کام کی کلاسز کے لیے جاتے تھے, اور رات کو ایک بائک تھی, موٹر سائیکل تھی, اس پہ وہاں پر ایک مدرسہ مشاہیر علوم کے مولانا منظور حسین صاحب تھے, بزرگ, جی بالکل بالکل, انتقال ہو گیا ہے, ان پہ گھر پہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور انہوں نے جو عربی کا کورس 1 سال میں کرنا تھا وہ انہوں نے 6 مہینے میں کر لیا. بہت خوب. اس کے بعد قبلہ صاحب کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا اور مجالس کا سلسلہ بھی چلتا رہا. جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تب آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا خطیب ہے کہ جس نے اپنی CSS کی پڑھائی کو چھوڑ کر مجلس کی طرف رخ کیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت یونیک بات ہے, اپنے آپ میں یہ کبھی سننے کو بھی نہیں ملتا. یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ CSS پڑھ رہا تھا, اتنا پڑھا لکھا تھا, یہ کیسے ہوا؟ یعنی کہ یہ ذہنیت کیا ہے کہ ایک بندہ اتنا پڑھا لکھا ہو اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہو؟ فرقان بھائی, قبلہ صاحب کا جو اکیڈمک کیریئر تھا وہ تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس فرسٹ تھا. انہوں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کی, انٹر, پھر بی کام کیا, پھر ایم کام کیا. اچھا, جب وہ ایم کام کر چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے سندھ یونیورسٹی میں لیکچرشپ جوائن کر لی. اب وہ ٹیچنگ چھوڑ کے لیکچرشپ, لیکن وہ مجالس کا سلسلہ ان کا جاری تھا. جب وہ لیکچرشپ میں تھے اس وقت الیاس اپرو صاحب سندھ یونیورسٹی وائس چانسلر تھے. انہوں نے قبلہ صاحب کو ایک آفر دی کہ آپ یونیورسٹی کی طرف سے باہر پڑھنے کے جائیں. اسی دوران قبلہ صاحب نے CSS کا ریٹرن پاس کر لیا اور مجالس کی سلسلہ اب ان کا تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا لوگوں پر. اب وہ کیونکہ لیکچرر تھے لیکن لوگوں کے آگے وہ پروفیسر عبدالحکیم کے نام سے جانے پہچانے لگے. جب انہوں نے CSS پاس کر لیا, ان کو یہ آفر ملی کہ آپ سندھ یونیورسٹی کی طرف سے پڑھنے کے لیے جائیں. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بچپن سے برٹش شاہ سرکار علیہ رحمت کے بہت مداح تھے, ان کے پاس جاتے رہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ میں برٹش شاہ سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں اپنے 3 سوال رکھتا ہوں. آیا کہ میں باہر پڑھنے کے لیے ماسٹرس یعنی ایم کامرس کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں, یا میں CSS کروں, یا میں ذکر آل محمد کو کنٹینیوٹی کروں. یہ قبلہ خود بتاتے ہیں کہ وہ برٹش شاہ سرکار جمعرات کو آئے. وہاں ایک ہادن فقیر تھا, وہ کوئی 90s ایئر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا. بہت سارے بزرگ دوست جو وہاں کے ان کو جانتے ہیں. ان کی ایک جھوپڑی تھی, تو ان کی جھوپڑی میں اکثر جاتے تھے. تو قبلہ صاحب وہاں آئے, ساری رات قبلہ نے برٹش شاہ سرکار کی بارگاہ میں دعائیں مانگی, اور فجر کی نماز پڑھنے سے وہ اس فقیر کی جھوپڑی میں سو گئے. رات کو قبلہ صاحب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار برٹش شاہ سرکار علیہ رحمت تشریف فرمائیں اور میرا ماتھا چوم کے, اب سنیے گا, ماتھا چوم کے کہتے ہیں, سندھی میں
تم مجھے بابا حسین جی نوکری کریں، یعنی آپ میرے بابا حسین کی نوکری کریں گے۔ کیا بات. جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور جب آنکھ کھلی تو جو ہادن فقیر ملنگ تھا وہ اب جب حجرے میں اندر آیا تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جو سرکار بھٹ شاہ علیہ رحمت نے ان کو خواب میں کہے۔ کیا بات. اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب میری جو نوکری ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے منتخب کر لی ہے۔ کیا. یہ ان کی زندگی کا ایک رخ ابھی یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اب صرف تمہید ہے اس شخصیت کے پروان چڑھنے کی جسے ہم عبدالحکیم بوترابی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں جی۔ قبلہ کی مجالس کا آغاز کیا ہوا، یعنی 75 سے پہلے کا سلسلہ مجھے بتائیے۔ اچھا، قبلہ صاحب 1970 سے یعنی کہ وہ مجلس سے پڑھنے لگے۔ نظر پور حیدرآباد کے برابر میں ایک گاؤں ہے نظر پور، وہاں پر قبلہ صاحب محرم پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں پر تقریباً انہوں نے 10 سال محرم پڑھا۔ اچھا، میں اس سے ایک لمحہ پیچھے آتا ہوں کہ اندرون سندھ میں جب مجلس سے پڑھنے جاتے تھے تو دادو شہر میں وہ مجلس پڑھنے گئے، غلام نبی شاہ کی حویلی ہے، بٹ محلہ ہے، وہاں پر جو مجلس پڑھی تو وہاں پر سندھ کے ایک بہت مشہور بزرگ ذاکر مرحوم سید زوار حسین شاہ اور ایک ہمارے سکھر خیرپور کے زوار حاجانو، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، بہت یہ بزرگ لوگ تھے، وہ بھی اس حویلی میں مجلس پڑھنے آئے۔ جب انہوں نے حکیم صاحب کو سنا تو بڑے حیران ہو گئے۔ اس وقت حکیم صاحب کی عمر تقریباً کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ وہ ان کے عقیدے سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے قبلہ زوار حسین شاہ نے قبلہ صاحب کو دعوت دی کہ روڑی شہر میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ یہ جلسہ تقریباً 65 سے شروع تھا اور قبلہ صاحب یہ 70 کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ روڑی میں آئیں اور یہ 3 دن شہزادے کا جلسہ ہے، وہاں پہ آ کے مجلس پڑھیں۔ اس زمانے میں اندرون سندھ میں بہت کم مجالس ہوتی تھی، ایک ہی جلسہ تھا روڑی میں، اس جلسے میں سارے سندھ کے لوگ آتے تھے، سارے سندھ لوگوں کی حاضری ہوتی تھی۔ جس وقت حکیم صاحب نے وہاں پہلا جلسہ پڑھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ ایک دبلا پتلا سا، ہلکی سی داڑھی، ان کا گیٹ اپ بھی بالکل چینج تھا، ان کو ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سلوار قمیص، بڑا حسین جمیل، اور جب وہ خطبہ پڑھا عربی میں کم از کم 10 سے 15 منٹ انہوں نے خطبہ پڑھا تو لوگ حیران ہو گئے۔ اور انہوں نے 3 مجالس پڑھی، یعنی کہ یہ 71 72 73 سے لے کے انہوں نے وہیں سے حکیم صاحب کی گرومنگ ہوئی، اندرون سندھ میں تعارف، اور یہ سب سندھی میں؟ یہ سارا سندھی میں تھا۔ اب وہ اس زمانے میں سندھ میں مولوی صاحب بہت کم تھے، 2-3 نام لے لیتا ہوں، مولانا قبلہ مرحوم عبدالکریم سمرو صاحب اور قبلہ مولانا ثابت علی صاحب اور محسن صاحب کے والد صاحب واگڑ جی، یہ چند لوگ تھے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ حکیم صاحب کا یہ انداز گفتگو بالکل منفرد ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیتوں در آیت 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 20 25 40 قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کے پاس بہت بڑا اٹریکشن پیدا ہوا اور اس طرح سے وہ اندرون سندھ میں ان کی انٹری ہو گئی۔ اب جب ان کی مجالس کی مصروفیات بڑھی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لیکچرشپ کو ریزائن کرتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے نظر پور کے رئیس عبدالستار مرحوم میمن صاحب، انہوں نے ان کو بھائی بنایا تھا، ان کے ہاں 1970 سے لے کے 1980 تک محرم پڑھتے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس گاؤں میں محرم کی 10 مجلسیں پڑھتے تھے، اور وہ گاؤں کا ایک رواج تھا کہ ہر گھر میں ایک مجلس ہوتی، دن کو ایک گھر میں، پھر شام کو دوسرے گھر میں، یعنی کہ ایک دن میں ان کو 3 مجلسیں پڑھنی ہوتی تھی۔ 10 مجلسیں 10 دن میں کم از کم 30 نہیں تو 25 مجلسیں ان کو پڑھنی، اور ایک چھوٹا سا گاؤں، لوگ وہی۔ اب ظاہر ہے قبلہ صاحب کی ریپیٹیشن تو نہیں کر سکتے تھے، ان کو میٹر چاہیے۔ وہیں سے میرا خیال ہے قبلہ صاحب کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوئی محنت کرنے کی۔ کیا بات. اور قبلہ صاحب خود کہتے تھے کہ پھر یہ امام حسین السلام اپنی ڈیوٹی میری چینج کر لی، اور قبلہ صاحب پہلے بھٹ شاہ علیہ رحمت کے ممبر پر، جو طبلہ کا ممبر ہے، وہاں پر 80s میں انہوں نے محرم پڑھا۔ کیا بات ہے. اب 1 سال 2 سال پڑھا، پھر ان کی پوسٹنگ یعنی چینجنگ پھر قدم گاہ پہ آ گئے کیا بات. رات کو۔ اب 4 سے 5 بجے، یہ 81 سے بات بتا رہا ہوں، 4 سے 5 بجے یا 5 سے 6 بجے بھٹ شاہ پڑھتے، رات کو قدم
قدم گاہ پہ آ کے پڑھتے. جب انہوں نے قدم، اب یہ تقریباً 20 مجالس ہو گئیں اور لوگ تقریباً وہی، کیوں بھٹشا اور حیدرآباد قریب ہے، لوگ وہی. 1-2 سال کے بعد پھر قدم گاہ کے انتظامیہ نے کہا کہ پہلا جو آپ اشرا پڑھتے ہیں انجمن حیدری کا، دوسرا چہلم کا اشرا ہمارا پڑھیں، اور جو تیسرا اشرا ہوتا ہے ربیع الاول کا، وہ انجمن حیدری کا تھا. یعنی ایک انجمن امامیہ، ایک انجمن حیدری، ایک. انہوں نے کہا کہ یعنی یوں سمجھے کہ ان کو 30 مجلسیں پڑھنی پڑ گئی. اب سامعین وہی، وہ جو حکیم صاحب کا بیس تھا گاؤں سے جب پڑھتے تھے وہاں بھی 30 مجلسیں پڑھتے تھے. یعنی کہ انہوں نے محنت کرنا وہیں سے سیکھ لی. کیا بات. اور وہ اچھا، وہ جو سلسلہ تھا قدم گاہ کا اور بھٹشا کا، وہ بھی تقریباً 10 سال پر محیط ہے. کیا بات. تو اتنا انہوں نے، اچھا ظاہر بات ہے ایک مجلس کے پیچھے کم از کم ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور تفاسیر. وہ اتنے محنت کرنے کے عادی ہو گئے کہ اب ان کا نام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. یعنی کہ اندرون سندھ سے نکل کے اب وہ کراچی اور پنجاب میں بھی ان کی انٹری ہو گئی. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اندرون سندھ میں جب وہ آتے پڑھتے تھے تو اس زمانے میں آغا نسیم آباد صاحب روڑی جلسے میں آتے تھے. ان کے وہ بڑے دوست بن گئے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی. عرفان حیدر عابدی صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی. محسن نقوی صاحب اور آغا نسیم آباد کی دوستی سے ان کی پنجاب میں بھی آہستہ آہستہ انٹری ہو گئی. تو اس طرح سے ان کا بیس بنتا گیا. پھر وہ 79 یا 80 میں پہلا اشرا وہ پڑھنے گئے کویت میں. صحیح. جب انہوں نے 89 میں کویت میں پوری دنیا کے شیعہ وہاں ذریعہ معاش کے لیے جابس کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ باہر آتے ہیں، تو وہاں پر ٹیپ کیسٹیں ہوئی تو وہ پنجاب میں اور پاکستان میں ان کی بڑی ایک دھوم مچ گئی. کیا کہ اچھا، اس کے بعد جب 80 سے یہ 90 کا سلسلہ ہے یہ حیدرآباد قدم گاہ کا. جب کویت میں انہوں نے پڑھا 89 میں، تو وہ آخری سال تھا 90 میں. جیسے کہ کافی انٹرویوز میں آپ کو ڈاکومنٹری میں بھی کافی لوگ بتا چکے ہیں کہ وہ ان کی بوتراب میں انٹری ہوتی ہے. جی ہاں، وہ بوتراب کی انٹری جو ہے اس کا بھی ایک بڑا پس منظر ہے کہ وہاں کے ٹرسٹی ہے اظہر سید جعفری صاحب سید. ان کی ڈاکومنٹری میں سم اپ کرتا ہوں کہ ان کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں اس میں کہ وہ ان کی بوتراب میں انٹری کیسے ہوئی ہے. کیونکہ بوتراب میں طالب جوہری صاحب اشرا محرم پڑھتے تھے کوئی 8-10 سال سے. اس سے پہلے عرفان صاحب پڑھتے. یعنی کراچی کا جو بوتراب کا پلیٹ فارم ہے وہ کراچی کے بہت بڑا نشتر پاک بعد بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بوتراب کا. تو 90 میں قبلہ طالب جوہری صاحب نے ٹرسٹیوں کو کہا کہ میں یہاں پر اس سال نہیں پڑھ سکتا 90 میں جا رہا ہوں امریکہ. تو جو ٹرسٹی تھے جعفری صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ قبلہ پھر ہمارے اشرے کا اور ہمارے ٹرسٹ کا بوترا نام کون پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. اب اظہر جعفری صاحب، وہ ساری ڈاکومنٹری میں ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سب پریشان ہو گئے اور میں بوتراب امام بارگاہ میں آیا. سوچتا رہا کہ سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، علم پاک تھا. میں علم پاک کے قریب گیا اور میں نے دعا مانگی کہ مولا ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اور ہمیں ایسا کو مولا کا ذاکر دے جس طرح طالب جوہری صاحب اور بڑے بڑے اس، یعنی ہمارا کیا ہوگا اس ممبر کا، کیا ہوگا طالب جوہری صاحب کے بعد. تو طالب جوہری صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو جعفری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک خدمت گار تھا، وہ سندھی تھا، وہ لاڑک تھا، خیر محمد، وہ نوشر و فیروز کا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یار ہمارے پاس جو ہے نا ابھی طالب صاحب نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا پریشان ہیں. انہوں نے کہا صحیح، ایک نام ہے سندھی زبان میں حکیم صاحب پڑھتے، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں اور بڑے مشہور حیدرآباد میں قدم گاہ پہ بھی پڑھتے ہیں. تو جعفر صاحب نے چلو میں سوچتے ہیں. 2 دن کے بعد جب ان کی طالب جوہری صاحب سے ملاقات ہوئی تو طالب جوہری صاحب نے انہیں حکیم صاحب کا نام پروپوز کیا. انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں اس ممبر کا جو اہل ہے حکیم بوتراوی صاحب ہے، اور وہ میری طرح قرآن حکیم کی تفاسیر سے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ حکیم صاحب سے کیسے رابطہ کیا جائے. جعفری صاحب نے کہا کہ میں جب واپس امام باغ گیا تو اسی میں نے لاڑک کو کہا، اس نے کہا صاحب مجھے 2 دن چھوڑیں اور میں جو ہوں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
اور 2 دن کے بعد لاڑک صاحب نے بتایا کہ میرا جو حکیم صاحب کا سیکرٹری تھا سلطان، اس سے ہمارا رابطہ، حکیم صاحب گئے ہوئے ہیں زیارات پہ، اور وہ 2 دن کے بعد واپس آئیں گے۔ تو 3 دن کے بعد، جب وہ 3 دن کے بعد واپس آئے تو ایز پر پروگرام پھر ان کی ٹرسٹیوں سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے ان کی بوتراب امام بارگاہ میں انٹری شروع ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے وہ پھر ان کا نام عبدالحکیم بوترابی۔ اب جب وہ بتاتے ہیں جعفری صاحب کہ جب پہلے سال میں ظاہر بات لوگ کہہ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، سندھی زبان کے ہیں، پڑھ نہیں سکے، ہزار چمن گئی ہیں، طالب جوہری صاحب جیسا اتنا بڑا خطیب جو پڑھ کے جا چکا ہو، تو اس کے اوپر آنا، کیونکہ کراچی کے لوگوں نے ان کو سنا نہیں تھا، اور پھر مجھے جعفری صاحب بتاتے ہم خود پریشان ہو گئے۔ پھر جب پہلی مجلس ہوئی تو وہ تھوڑی دیر میں لیٹ ہوئے، پھر لوگ چمن گوئیاں بنانے لگے۔ جب وہ پہلی مجلس جب پڑھی اور دوسری مجلس، تو اتنے لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا خطیب جو سندھی اردو مکس زبان میں اور اتنے قرآن حکیم کی آیات پر اتنے بڑے دلائل دے رہا ہے، اور اتنے لوگ آ گئے کہ بھوتراب امام باغ مکہ چوک تک لوگ ہی لوگ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ہم نے اتنا تو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اب حکیم صاحب جو ہیں وہ پروفیسر عبدالحکیم بوترابی معروف ہو گئے ہیں یہاں پر بوتراب میں پڑھنے کے بعد، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، کیونکہ ہم نے جب انہیں دیکھا ہے تو ہر وقت وہ کبھی ایک مجلس سے دوسرے مجلس پہ جا رہے ہیں، ہر وقت ان کے وہ بھاگتے رہتے تھے، ہر وقت وہ ذکر محمد و آل محمد کرتے تھے، اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پروفیسر ہے، یعنی کہ وہ اتنا سادہ ذاکرین والا جو ان کا سٹائل تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ سندھی زبان میں پڑھنا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، یہ کتنا مشکل رہا ہے؟ جی ہاں، دراصل اس زمانے میں، اس وقت تو شیعت بھی بڑھ گئی ہے، مجالسوں کا تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ میں اگر 75 میں جاؤں تو اندرون سندھ میں بہت کم مجالس ہوتی تھی۔ اب جب حکیم صاحب نے اپنی لیکچرشپ چھوڑی تو انہوں نے محمد و آل محمد پر توکل کیا، اور میں تھوڑا واپس آتا ہوں کہ انہوں نے پھر جب نوکری سے ریزائن دی تو حیدرآباد شہر کو انہوں نے اپنا سینٹر پوائنٹ بنایا، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ پڑے کہ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ اور وہ اتنی اکنامی صورت اچھی نہیں تھی، وہ انہوں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا حیدرآباد میں، ابھی بھی وہ نبی ہوٹل ہے اسٹیشن کے سامنے، وہ 5 نمبر کمرے میں رہتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک صوفہ پڑا ہوتا تھا، ایک پلنگ، اور پیچھے کتابیں اگر آپ لوگ میری تائید کریں گے جو اس زمانے میں ان کے کمرے میں جاتے تھے یا مجلس کا ٹائم لینے کے لیے، کہ وہ کتابیں بھری ہوتی تھی، اور اس زمانے اتنی مجالس نہیں ہوتی تھی، محرم سفر، پھر وہ مہینہ 1.5 مہینہ یعنی کہ کمرے میں ہوتے، اور وہ پڑھائی کرتے رہتے مسلسل، اور کچھ مجالس ہوتی تھی، اور وہ جب مجالس پہ جاتے تھے تو وہ بہت دور دراز میں ان کی مجالس میں یہ ہوا کہ لوگ کافی شیعہ ہونے کی طرف راغب ہو گئے۔ مجھے اس ڈاکومنٹری میں پرنس مہدی صاحب جو ہیں خیرپور کے ہزینس کے بیٹے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے آن دا ریکارڈ کہ ان کے والد صاحب کے ایک بڑے گادی نشین ہیں، بڑی فیملی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے میر ہزینس کے والد صاحب کو بتایا کہ یار یہ ہمارے شہر میں پہلے 80% سنی تھے اور 20% شیعہ تھے، ایک آپ کا شیعہ عالم دین آیا ہے، اس نے جب سے تقاریر شروع کی ہے تو یوں سمجھیں کہ ابھی 70% لوگ شیعہ ہو گئے ہیں اور ہم 30% رہ گئے ہیں۔ کیا بات! تو اس طرح سے حکیم صاحب کی مجالس پڑھنے میں تھوڑی چینجنگز آنا شروع ہوئی۔ ابھی مجھے ایک انٹرویو میں امجد جوہری صاحب اس ڈاکومنٹ میں بتایا کہ میں حیدرآباد کے برابر میں ایک میر بہار جت گاؤں ہے، میں وہاں مجلس پڑھنے گیا، تو مجھے امجد صاحب نے بتایا کہ لوگوں نے بتایا یہ پورے کا گاؤں یہ حکیم صاحب کا شیعہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے سوا سکھر ڈویژن میں ایک چکا ایریا ہے، وہاں پر مہر تھے، بہت چھوٹے گاؤں تھے، وہ ان گاؤں میں جاتے تھے، مجالس پڑھتے تھے۔ فرض کرو انہوں نے سکھر کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ روڑی میں، ان کے ایک ذاتی دوست علی محمد شاہ لاڑکانہ میں سے جان شاہ کے ہاں ٹھہرتے تھے، پھر وہ اپنا ہیڈ کوارٹر ہے 3-4 مجالس پڑھنے کے لیے وہاں شہر میں رہتے تھے، پھر ان گاؤں میں ان ایریاز میں جاتے تھے، لیکن اکنامیکلی ان کو اتنا فائدہ نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ مشن تھا کہ مجھے محمد آل محمد کا جو دین محمد آل محمد، مذہب آل محمد کو پھیلانا ہے، اور وہ اس اسٹرگل میں اتنے مہو ہوتے تھے
میں آپ حیران ہوں گے کہ مجھے یاد ہے ہم کبھی کبھی ٹرینوں میں جاتے تھے، فرض کرو روڑی سے لاڑکانہ گئے، ہم نے مجلس پڑھی 9 دوروں میں اور شام ہو گئی تو ہمیں واپس ٹرین میں آتا تھا، تو ٹرین جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی تھی، لوکل ٹرینیں 4 گھنٹے ہم اسٹیشن میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے ذہن میں بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی تنگی محسوس نہیں کی، تو ان کا بس یہ ذہن میں مشن تھا کہ محمد علوم آل محمد کو پھیلانا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ علامہ عبدالحکیم صاحب کے ساتھ میں لاڑکانہ کے برا ایک مد باغ گاؤں تھا، وہاں پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 76 کی، مولانا بشیر آف ٹیکسلا صاحب وہ سندھ میں کبھی کبھی آتے تھے، ان کو لاڑکانہ میں مت باہو گاؤں میں بلایا گیا، حکیم صاحب نے ان کے آگے پڑھا، جب انہوں نے بشیر صاحب ان کو سنا تو حیران ہو گیا، اور میں صحیح بات کر رہا ہوں، امام زمانہ کو میں حاضر ناظر جن کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں، آپ کے پاس عبدالحکیم جیسا ایک نوجوان خطیب آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس کو فخر سندھ کا لقب دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اور حکیم صاحب آہستہ آہستہ اندرون سندھ میں بہت زیادہ ان کی مصروفیت بڑھ گئی، اور لوگ در در مجلس کی سننے کے مجالس کا سلسلہ بھی زیادہ ہوا، اور مذہب حقانی کی طرف بھی لوگ راغب ہونے لگے۔ اچھا رشید بھائی، قبلہ کی خطابت پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی قبلہ کے محاصر خطبہ ہیں، جس طرح علامہ نسیم عباس ہیں، یا علامہ عرفان حیدر عابدی ہیں، یا طارق جوہری صاحب ہیں، یا اب جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے گلفام صاحب کو دیکھا اپنے بچپنے میں، ان کے آئیڈیل تھے، یوں ہاں سمجھیں جی، گلفام صاحب ان کے آئیڈیل تھے، تو لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے نا خطابت کا بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک تو اولاً تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی زبان چونکہ سندھی تھی، تو ان کا تلفظ، ان کا لب و لہجہ، وہ سندھی کی جو مٹھاس ہے وہ ان کی زبان میں ہوتی تھی۔ ان کی خطابت میں کیونکہ اب وہ 20% جو ہے وہ آیات پڑھتے تھے، ان کا مطالعہ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کس طرح کا مطالعہ تھا، کتابیں کون کون سی پڑھتے تھے، کس وقت پڑھتے تھے، کس وقت تیاری کرتے تھے، کیا سلسلہ تھا ان کا؟ اصل میں قبلہ وہ مجالس پر جب فارغ ہوتے تھے تو گھر میں ان کا ایک شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، یوں سمجھے کہ وہ شام کو 4 سے 5 بجے گھر میں بنگلے میں باہر آ کے لوگوں سے ملتے تھے، 5 سے لے کے 7 بجے تک جو وزٹرز آتے تھے مجالس کے لیے، پھر 8 سے 10 بجے تک 8 بجے گھر چلے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، 10 سے 11 بجے تک بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیا پڑھ رہے ہیں کیا، پھر 12 بجے سے لے کے اور صبح کو 5 سے 6 بجے تک وہ مطالعہ کرتے تھے، نماز پڑھ کے پھر وہ سو جاتے تھے، اور پھر وہ 12 سے 1 بجے اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد پھر کھانا وانا کھا کے پھر 2-4 گھنٹے جو رات کو جو انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے کتابوں کو، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ اتنے ذہین تھے کہ میں ایک دفعہ جب آیت کو دیکھتا ہوں کہ مجھے یاد ہو جاتی ہے، اور ان کی مجالس کی پریپریشن اس طرح کرتے تھے کہ کوئی بھی موضوع سلیکٹ کرتے تھے مجالس کے لیے، صرف رجسٹر، اب بھی ان کے پاس تقریباً ہزاروں رجسٹر پڑے ہیں گھر پر، کبھی آپ میں چلیں آپ کو لائبریری میں لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ رجسٹر پر صرف قرآن کی آیت لکھتے تھے، کس شہر میں کیا موضوع ہے، ڈیٹ، ٹائم، اس میں آپ کسی بھی رجسٹر میں اس کی آیت کا آپ کو ترجمہ نظر نہیں آئے گا، صرف قرآن کی آیت نظر آئے گی، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر میری اتنی آیتیں یہ، اور زیادہ کتاب کا ریفرنس، حدیث کا ریفرنس لکھ لیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو وہ اتنے ذہین قابل تھے کہ وہ ایک مرتبہ دیکھ کے نا ان کو یاد ہو جاتا تھا، اور اصل میں جتنی زیادہ مجلسیں پڑھتے تھے ان کی محنت کی عادت تو بچپن سے تھی نا، کیونکہ جب گاؤں میں پڑھتے تھے تو 30 مجلسیں ایک، اور پھر جب حیدرآباد میں آئے اب ان کے پاس اتنا میٹر آ گیا، اسی کی وجہ سے ان کی مصروفیت بڑھتی گئی۔ اچھا، مصروفیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مطالعے میں کمی نہیں کی۔ یہی اصل بات میں یہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ جتنی وہ مجالس میں آیات پڑھتے تھے، جس طرح کی ان کی مجالس کا سٹائل تھا، یقیناً وہ مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ سے ایک اور بھی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممبر پر بھی ان کا ایک بہت ڈفرینٹ سٹائل رہا ہے عبدالحکیم صاحب کا، ان کا جو ہے وہ اشارے کرنا، ان کا ٹوپی پہننے کا خاص انداز، لیکن انہوں نے اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو سٹائل ہے، وہ ہمیشہ ایک مولا کا جس طرح چھوٹا سا ذاکر ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے رکھا ہے۔
یہ جو عاجزی ہے ان کے اندر، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے آتی ہے؟ یہ یہ ہم سندھی لوگوں میں بڑی انکساری، نیاز مندی، یہ ان کی بائی نیچر تھا بیسیکلی. وہ یعنی کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا، ان میں انکساری، نیاز مندی، محبت، مٹھاس، یہ بائی نیچر ان میں تھا. اور جس طرح شوکت صاحب نے کہا کہ وہ ایک کرنل سے ملتے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے، اگر ایک دکان والے سے، ایک ریڑے والے سے ملتے تھے، وہ بھی اس طرح اٹھ کے ملتے تھے. کیا بات. اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ان کی خطابت کا، کہ ایک ہمارے دوست تھے سکھر میں، ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس تھی. اس زمانے میں طالب جوہری صاحب کا ابھی ٹی وی پر فہم القرآن کی وجہ سے لوگوں میں بڑا شعور آ گیا. اندرون سندھ کے لوگ بھی سمجھنے لگے کہ فہم القرآن کے بعد طالب جوہری صاحب بھی شیعہ دنیا کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین، بڑا کمال کا تھا، میں نے بڑا دیکھا. کمال کا، وہ ابھی بھی ریکارڈ پر ہے. اب سکھر شہر میں مجلس منتخب کی. میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب کو بھی بلایا جائے، اور مجھے کہا آپ حکیم صاحب کو بھی دعوت دیں. وہ ان کے بھائی میرے دوست تھے، اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے، وہ طالب جوہری صاحب کے دوست تھے، تو طالب جوہری صاحب کو بھی بلایا گیا اس مجلس میں ایصال ثواب کی، اور حکیم صاحب کو بھی. میں حیدرآباد گیا، میں نے کہا صحیح میرے دوست ہیں، ان کی مجلس آپ کو پڑھنی ہے سکھر میں، طالب جوہری صاحب بھی آ رہے ہیں. بولا نہیں یار میں تو نہیں سکتا، میں آلریڈی کمیٹیڈ ہوں ٹنڈو آدم میں. اس دن ایک مجھے مجلس پڑھنی. میں نے کہا نہیں صحیح میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے، اور طالب جوہری صاحب بولا سوچ کے بتایا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے، میں ٹنڈو آدم میں مجلس جلدی پڑھ کے، ٹنڈو آدم سے روڑی سکھر تقریباً 4 گھنٹے کا ڈرائیو ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں 12 بجے سے 1 بجے پڑھوں گا، یا 11 سے 12 بجے، میں 3 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا. اور میں نے کہا سے ٹھیک ہے، 2 بجے نماز ختم ہوتی ہے، تھوڑا دیر سے شروع کرائیں گے، آپ آ جائیے گا. طالب جوہری صاحب بھی آ رہے ہیں. اب جب یہ بینر چھپا تو لوگوں میں بڑی ایک یعنی کہ تجسس پیدا ہوا. طالب جوہری صاحب کا اتنا اول، اور حکیم صاحب کو چونکہ لوگ جانتے تھے، ان کی ساری جو گرومنگ ہوئی تھی وہ سکھر روڑی سے ہوئی تھی، اور ان کا مجلس کا جو فکر تھا، جو ان کی تقاریر لوگ، اب لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ دونوں جو ہیں اتنے بڑے شیعہ بڑے عالم دین ایک جگہ پر کیسے مجلس پڑھتے ہیں. ایک تجسس پیدا ہوا. وہ ایک جمعے کا دن ہوا، طالب جوہری صاحب بھی آ گئے، اور جمعہ نے بہت، یعنی ان مجالس کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور وہ سکھر کے حیدری مسجد امام بارگاہ سارا بھر گیا. جمعہ نماز کے بعد میں نے کہا ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہے، آپ تھوڑی دیر سے مجلس شروع کریں. تو انہوں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا. اب جوہری صاحب آ چکے تھے باہر، مجلس شروع ہو گئی. اب ایز پر شیڈول حکیم صاحب کو پہلے پڑھنا تھا، طالب جوہری صاحب کو بعد میں پڑھنا تھا. اور بانیہ نے مجھے یار دیر ہو گئی. اب وہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، حکیم صاحب ہو سکتا نہ بھی آئیں، طالب جوہری صاحب پر. میں اتنا سے گھبرا گیا، میں حکیم صاحب کو بتا چکا ہوں، وہ وہاں سے نکل چکے ہیں. اب بانیہ نے مجلس، بہرحال قبلہ ایسا آدھے گھنٹے میں حکیم صاحب آ گئے، اور طالب جوہری صاحب ممبر پہ تھے. اب لوگوں نے نعرے وائے لگائے، میں بڑا پریشان ہو گیا. تو جیسے حکیم صاحب اندر ممبر پہ داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کے بڑے نعرے لگائے، استقبال کیا. طالب جوہری صاحب نے کچھ وقفہ کر کے ان کو ویلکم کہا. پھر بانیان مجلس نے کہا کہ ہم کچھ وقفہ کرتے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، طالب جوہری صاحب کے بعد حکیم صاحب پڑھیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا، یعنی یوں سمجھے ایک بڑی بات تھی کہ طالب جوہری صاحب اور حکیم صاحب کے لیے بھی یوں سمجھے ایک بہت ایک امتحان تھا. اور جتنی مجھے نادل یاد تھی میں نے پڑھی، یا اللہ آج خیر کرنا. تو نماز کا وقفہ ہوا. نماز پڑھنے کے بعد حکیم صاحب نے جب خطبہ پڑھنے کے بعد جب قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، پورا مجمع اٹھ کھڑا ہوا. اور وہ حکیم صاحب کی وہ مجلس بڑی یادگار تھی. اس کے بعد ان کی پہلی ملاقات کی طالب جوہری صاحب سے، اس مجلس کے بعد ان سے پہلا رابطہ ہو گیا. اور لوگوں نے پھر اس کے بعد طالب جوہری صاحب اور حکیم صاحب کتنا عرصہ اسی ایصال ثواب میں 10 سال تک مسجد اکٹھے پڑھتے تھے. ہم نے ہمیشہ ہر عالم دین کی شہرت دیکھی ہے، ان کا فیم دیکھا ہے کہ وہ کتنی مجلس سے پڑھ رہے ہیں، ان کو کتنی داد مل رہی ہے. لیکن یہ ہمیشہ ایک قربانی کے ساتھ آتا ہے. یعنی کہ ایک شخص کو اتنی محنت کرنے کے بعد قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات بھی بہت زیادہ آتی ہیں. عبدالحکیم صاحب کی زندگی میں کیا مشکلات آئی؟ بالخصوص جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ ان کو تو مارشل لاء کے دور میں نظر بند بھی کر دیا تھا. جی وہ نظر بند نہیں تھا. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ 25 رجب کو ابھی تک بھی خیرپور میں ایک بڑی مجلس ہوتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی.
وہ تقریباً میرا خیال ہے وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کوئی 77 کی بات ہے یہ. تو وہ 77 میں خیرپور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور مجلس امام بارگاہ کے بعد جلوس نکلا، اور وہ خیرپور کا ایک چوک تھا، یعنی کہ وہاں پر پنجگلو چوک کہتے ہیں، کیا بات. سینٹر پوائنٹ، وہاں پر وہ جلوس آتا ہے، پھر وہاں پر مجلس ہوتی تھی. تو جب حکیم صاحب آئے تو حکیم صاحب نے وہاں پر مجلس پڑھی، تو ظاہر بات ہے سب مختلف فکر لوگ ان کو سن رہے تھے، تو ان کی تقریر بھی ریکارڈ ہو رہی تھی. تو جب تقریر کر کے وہ واپس گئے تو کچھ لوگوں نے ایف آئی آر داخل کر دی کہ انہوں نے قابل اعتراض تقاریر کی ہیں. وہ مارشاء اللہ کا دور تھا، ایف آئی آر کٹ گئی، اور حکیم صاحب کو حیدرآباد سے گرفتار کر کے خیرپور لایا گیا اور لاک اپ بند کیا گیا. اور وہ جو ایف آئی آر کٹنے کے بعد وہ کیس جو ہے نا وہ ماشاء اللہ کورٹ میں چلا گیا، سکھر میں، خیرپور سکھر قریب تھا. تو وہاں پر ماشاء اللہ کورٹ میں ایک کرنل تھا اور 2 میجر تھے اس کورٹ کے. تو وہ جو جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی وہ بھی اپنے 8-10 مولوی صاحب حافظ قرآن کو لایا گیا، وہ ٹیپ بھی لائی گئی. تو جب وہ کارروائی شروع ہوئی تو اس کرنل صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی مدد کے لیے کوئی اپنا شیعہ عالم دین لے آئیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تقریر میں نے کی، اس کی ذمہ داری میری ہے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور آپ اس کو نے جو مجھ سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھیں. تو انہوں نے ٹیپ چلائی، جو آیت آئی تو پھر وہ ان کے قرآن کھولا جاتا تھا، اس کی تفسیر پڑھی جاتی تھی، اس کا ریفرنس دیکھا جاتا تھا. یہ بحث اور مباحثہ 10 دن تک تقریباً چلتا رہا. یعنی کہ حکیم صاحب ایک تھے اور وہ 8 سے 10 لوگ تھے. اچھا، وہ ملٹری کورٹ میں ان کا جو ایف آئی آر کا یہ تھا کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو سزا دی جائے. کورٹ نے انہیں کہا کہ جو بھی آپ سوال کرتے ہیں، جو بھی تو یہ حکیم صاحب اس کو ایکسپلین کرتے، آپ کے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے. 10 دن کے بعد جب یہ مکالمہ پورا ہوا تو کورٹ کے کرنل نے، جس نے ایف آئی آر کہا کہ آپ نے ایک غلط ایف آئی آر کٹوائی ہے، آپ 10 دن تک ان کے دلائل کا، قرآن حکیم اور احادیث کا جواب نہیں دے سکے ہیں، اور کیوں نہ میں آپ کو گرفتار کروں. اور اس کے بعد عبدالحکیم صاحب کو باعزت طور پہ بری کیا گیا. یہ حکیم صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. 10 روز. جی ہاں، 10 دور، اور وہ اکیلے تھے، اور وہ جو مخالف وہ 8-10 تھے، اس میں حافظ قرآن بھی تھے. جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کی زندگی بھٹ شاہ سرکار کے ارد گرد گھومتی ہے. ان کا آغاز بھی خطابت کا بھٹ شاہ سرکار ہیں، ان کا زندگی کا آخر بھی ان کا بھٹ شاہ سرکار ہے. بھٹ شاہ سرکار سے اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنی انسیت کیسے؟ کیا ہے کہ بھٹ شاہ سرکار ہمارے سندھ میں 2 بڑی جو ہستیاں ہیں. سرکار بھٹ شاہ یہ اولاد رسول ہے، اور سر کلیان بھی انہوں نے کربلا کا سارا واقعہ بیان کیا ہے. اور جناب سرکار قلندر کبریا یہ اولاد رسول سے ہے. یہ تبلیغ آل محمد کرنے کے لیے وہاں سے آئے، اور ان کے بہت سے بھٹ شاہ کے بان. تو حکیم صاحب ان کے بہت یعنی کہ فالوور تھے، مداح تھے ان کے. تو اور ان کے حکم سے ہی یعنی کہ وہ ان کی مجالس کا سلسلہ شروع کیا. ان کا جو سارا سلسلہ تھا وہ ان کے حکم سے شروع ہوا. اس لیے وہ جو کچھ وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں وہ بھٹ شاہ کے سرکار کے حوالے سے میرے کو یہ عزت اور مقام ملا ہے. ہر عالم دین کا اپنا نظریہ بھی ہوتا ہے، اپنا عقیدہ بھی ہوتا ہے. عبدالحکیم بوترابی صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو آل محمد پر اتنا یقین تھا کہ اس کی مثال ہم کو ملتی نہیں ہے، بالخصوص علماء میں. عجیب یقین، عقیدہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ملنا ہے آل محمد کے در سے ملنا ہے. اور ان کا اتنا بڑا یقین اور عقیدہ تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ابھی زیارات پہ گیا تھا 2015 میں، کہ وہاں پر زیارات پہ لاکھانی گروپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتان کے گردیز بھی سید بھی تھے. تو انہوں نے مجھے حکیم صاحب کا ایک واقعہ بتایا، یعنی ان کا یقین کامل محمد و آل محمد کی ذات پہ کتنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں وہ 5 مجلس سے پڑھنے آتے تھے. تو وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو بہت کراؤڈ تھا، اور اس وقت یعنی کہ کھلا میدان تھا بنگلے میں.
تو اوپر سے بارش کی وجہ سے یعنی کہ کرکراہٹ ہونے لگی، لوگوں میں ہلچل پیدا ہوئی کہ بارش نہیں ہو جائے۔ تو حکیم صاحب مجلس کے بالکل عروج میں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ سامعین جو ہیں وہ تھوڑے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور یہ آسمان دیکھ رہا ہے کہ میں امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں، اگر بارش پڑ جائے تو میں کل سے ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ کیا بات، اور اب وہ مجھے گدی صاحب نے بتایا کہ آپ حیران ہوں گے، جب انہوں نے مجلس ختم کی، سلام پڑھا، اس کے بعد بارش ہوئی۔ کیا بات، یعنی ان کا اتنا یقین اور عمل عقل تھا، اور وہ بھٹ شاہ سے اتنے مانوس تھے کہ جب وہ محرم پڑھتے تھے تو یہ جو ابھی جو یعنی کہ شہزادہ گادی نشین ہے، اس کا جو دادا تھا سائیں غلام حیدر شاہ، تو انہوں نے کہا کہ سائیں آپ ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کیا چاہیے کچھ ہو، یعنی کہ میں آپ کو کیا آپ کی خدمت کروں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جب میں مر جاؤں تو مجھے بھٹ شاہ کی زمین پہ مجھے دفن کر دینا۔ کیا بات، کیا انہوں نے کہا سائیں ٹھیک ہے۔ اب 2-3 سال کے بعد پھر ان کا جو تھا سائیں یعنی کہ گادی نشین، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جو بیٹا تھا نثار شاہ، اب وہ جب مجلس پر جب ملتے تو وہ کسی ہمارے لیے کام کر، مطلب کچھ کام کرنی ہے، جب بس میں مر جاؤں تو مجھے بھٹ شاہ سرکار پر مجھے دفن کر۔ کیا بات ہے، اور آخر میں ہوا بھی یہی پھر؟ اور میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی انتقال سے کچھ دن پہلے یعنی 1-1.5 مہینہ ابھی جو شہزادہ اس کے پاس ایسے ملنے کے لیے گئے، تو ان کو بھی یہی بات، انہوں نے کہا سی بالکل یہ بات، تو مجھے سلطان بھائی بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ سلطان اگر میں مر جاؤں، اگر میں بھٹ شاہ میں دفن نہیں ہوا تو تم کہنا کہ تم نے بی بی فاطمہ سلمہ کا تم وکیل نہیں تھے، تم نے بی بی کی خدمت ہی نہیں کی۔ اتنا ان کا بڑا یقین تھا۔ اور آخر میں ہوا بھی یہی کہ وہ وہیں پر دفن جی ہوئے؟ ہاں، وہ ایسا ہوا کہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ ڈیتھ جب ان کی اناؤنس ہوئی تو کیا ہے کہ وہ جو قبرستان کا ایریا ہے، وہ جو ہے اوقاف کی زمین ہوتی ہے، وہ جو شاہ صاحبان تھے جن کی جو گادی نشین تھے، وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اب ان کو جب فون کراچی سے فون وغیرہ کیا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیتھ ہو گیا ہے یہ۔ تو جب لوگوں کو پتہ پڑا کہ بھئی حکیم صاحب، انہوں نے وہیں پر حکیم صاحب کی قبرستان میں قبر کھود دی کہ حکیم صاحب کو یہاں پہ دفن کیا جائے۔ کیا بات، کیا بات ہے، یہ بھی بات معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ بات بھی اچھا، یعنی جس وقت وہ بیمار ہو گئے تھے تو آخری دن آغا خان ہاسپٹل میں اس کے میں نے بیٹوں کو جو انکانشیس تھے، تو میں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ اپنی والدہ سے بات کریں کہ ظاہر انسان ہے، یہ ہو سکتا ہے آخر آپ کی کیا وہ ہے کہ کہاں دفن کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا چاچا کہ میری والدہ کا اور ہماری فیملی کا یہ خیال ہے کہ بھٹ شاہ میں دفن کیا جائے، یا پھر انہیں حیدرآباد میں جو ہمارے گھر کے باہر امام بارگاہ ہے جو انہوں نے خود بنایا تھا، امام بارگاہ مسجد امام جعفر علم کے نیچے، یا تیسرا وادی حسین میں۔ اچھا، جب تک حیدرآباد میں ان کا رابطہ ہو بھٹ شاہ میں، ان کا صبح کو 12 بجے ڈیتھ ہو گیا اور 3-4 بجے تک رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یعنی گھر میں انہوں نے اناؤنس کیا، دوستوں اناؤنس ہو گیا کہ بھائی ان کو ہم وادی حسین میں دفن کر رہے ہیں، لیکن جب تک ان کا رابطہ ہو وہاں پر لوگوں نے سارا وہ انتظام بھی کر لیا، نظام بنا دیا تھا پورا۔ نظام بنا دیا۔ اور میں آپ کو ایک بڑی حیرانی کی بات بتاؤں کہ حکیم صاحب آخری دنوں میں جب وہ مجلس پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں کاش تو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مصائب پڑھتے ہوئے مر جاؤں۔ اور قبلہ آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت ان کی تدفین ہوئی تو رات کو 12-1 بجے لوگ کچھ ماتمی وہ جناب زینب سلام اللہ کا نوحہ پڑھ رہے تھے قبر پہ۔ ہائے 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 ہائے، تو ان کا یقین اور عقیدہ بہت بڑا۔ اور مجھے میرے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھٹ شاہ کے برابر میں، کیونکہ بھٹ شاہ میں انہوں نے 8-10 سال میں تو سارا ایریا جو ان کا شیعہ کو کیا ہوا ہے۔ ایک بابل خان کھدری ہیں، ان کا گاؤں ہے برابر، وہاں پر حکیم صاحب کے بیٹا بھی حکیم صاحب غزنفر صاحب یعنی کہ جدی پشتی شیعہ ہیں، تو ان کے گاؤں میں ایک شاہ صاحب تھا، تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حکیم صاحب مجلس پڑھنے گئے تو اس شاہ صاحب نے کہا کہ سائیں آپ دعا مانگیں کہ میرے کو اولاد ہو۔ تو حکیم صاحب نے سب کے سامنے دعا مانگی۔ جب لوگ چلے گئے تو اس بابل بھائی کو کہا کہ دیکھنا اس کو اولاد ہوگا، اور اس کو اولاد ہو، اس کو ایک نشان ہوگا، اور اب دیکھنا اگر نشان ہو تو آپ سمجھنا میں نے امام حسین نے اس کو لے کر دیا، اگر نشان نہ ہو تو آپ بولنا کہ یہ میں نے نہیں لے کر دیا۔ اب وہ شاہ صاحب بتاتے ہیں جب میرے کو بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا، بولا ہاں اس کی بچی پر ایک
سینے پر ایک نشان ہے. اتنا ان کا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر یقین, ان کی یقین کی منزل بہت بڑی تھی. علامہ عبدالحکیم بطاوی 2015 میں ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک بہت بڑا نقصان تھا شیعہ قوم کا, لیکن ان کے بیٹے کی صورت میں ہم کو یہ کم سے کم اتنا تھا کہ وہ اپنے والد کی لیگیسی کو لے کر آگے چلیں گے. ارلی 2021-22 میں ان کا بھی انتقال ہو. 23 میں. جی ہاں, جی ہاں. یہ کیا سلسلہ ہوا, اتنی جلدی کیوں چلے گئے ان کے بیٹے؟ ان کے بیٹے میں اور باپ بیٹے میں بہت ساری باتیں مشابہت. آپ حیران ہوں گے کہ حکیم صاحب نے جو مجالس شروع کی وہ 22-23 سال کی عمر میں, اور اس کے بیٹے نے تقریباً 25 سال کی عمر میں مجالس شروع کیا. اب جب حکیم صاحب کے بیٹے نے بھی بی کام کیا, باپ نے بھی ایک ایم کام کیا, یعنی کہ وہ دونوں کی فیلڈ سے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا پہلے تعلیم مکمل کرے. تو 2011-12 میں حکیم صاحب جب طبیعت خراب ہونے لگی تو اس کے بیٹے نے کہا بابا بس میں اب ذہن بنا لیا کہ میں اس مجالس کی دنیا میں آؤں, اور حکیم صاحب کی یہ خواہش تھی. پھر انہوں نے سب سے پہلے حیدرآباد میں مدارس مشاہیر علوم میں مولانا محمد عباس صاحب ہیں, ان کے بعد اس کے بیٹے نے اس کے مدرسے میں داخلہ لی. 6 سے 8 مہینے انہوں نے اس کے مدرسے میں پڑھا, اور جب انہوں نے آخری محرم پڑھا تھا زندگی کا قدم گاہ پر, تو جب ان کے استاد سامنے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں اپنے استاد کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہوں. کیا بات. تو اس بچے کی یہ ابتدائی تعلیم مدرسے میں. بعد میں حکیم صاحب جب بیمار تھے تو ان کو گھر میں ان کو وہ گائیڈ لائن دے, ان کو وہ لائبریری تھی, کتابیں تھیں. ان کو یہ بات بچے کو سمجھ میں آ گئی کہ مجلس کس طرح پڑھنا ہے, نقطہ کس طرح بنانا ہے. اور باپ کی گائیڈ لائنس میں انہوں نے سب سے پہلی جو مجلس پڑھی ہے وہ اتفاق سے میں کراتا ہوں ابھی تک سرکار قلندر کبریا پر, وہ انہوں نے اپنے باپ کی موجودگی میں 2003 میں قلندر کبریا پہ آغاز کیا. اور وہ مجالس پڑھنے کی تقریباً کی لینتھ آف سروس 10 سال ہے. انہوں نے 3-4 سال مسلسل محرم پڑھا بٹ شاہ پر, یعنی کہ باپ نے بھی محرم پڑھا بٹ شاہ پہ, بیٹے میں نے محرم پڑھا بٹ شاہ پہ. اس کے بعد جو آخری محرم تھا ان کے بیٹے کا وہ قدم گاہ مولا علی پر تھا. اور آپ حیران ہوں گے, ابھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کلپ وائرل ہوئی ہے کہ ان جو آخری جو عشرہ تھا تو پہلا ہی عشرہ تھا, اور 9 کی رات کو ان کا ایک جملہ تھا کہ آج 9 کی رات ہے اور اگر زندگی رہی تو اگلے سال میں ہوں گا اور آپ ہوں گے, اور پھر ہم ذکر حسین کریں گے. اگر زندگی نہ رہی تو آگے میرے مولا حسین کی بادشاہی ہے. اتنا یقین اور توکل. کیا بات ہے. اور پھر آخر میں انہیں بھی جگہ. جی ہاں, اب اتنی باتیں میں. اچھا, ان کا بھی ڈیتھ کراچی میں ہوا, حکیم صاحب کا, ان کا بھی ڈیتھ کا, ان کا بھی دفن کفن جو ہے باب العلم نعت نازم آباد میں ہوا. بچے کا بھی دفن کفن نعت نازم آباد میں ہوا. ان کی جنازہ نماز مولانا خورشید عابدی صاحب, مولانا خورشید عابد نقوی صاحب نے پڑھائی. ان کی بھی جنازہ نماز خورشید عابد نقوی صاحب نے پڑھائی. اور ان کا بھی جنازہ جلوس کی شکل میں بٹ شاہ پہ آیا حکیم صاحب کا, بچے کا بھی جلوس کی شکل میں بٹ شاہ پہ آیا. اور آپ حیران ہوں گے وہ بچہ جب بھی جاتا تھا وہ باپ کے قدموں میں بیٹھ کے دعا مانگتا تھا, اور اس کے بیٹے کو باپ کی قدموں میں جگہ ملی. اور میں شوکت صاحب کا جملہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ شیعہ دنیا کے, میں کوئی یعنی متاشبت یا بنا نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ شیعہ دنیا میں دونوں واحد باپ بیٹے ہیں جو ایک ہی یعنی ساتھ دفن ہیں, بیٹا بھی باپ بھی, اور بھٹ شاہ کے سائے میں, آل رسول کے سائے میں. حالانکہ بہت سارے عالم دین ہیں ان کے باپ بیٹے بھی اس فیلڈ میں رہے, یہ سعادت امام حسین علیہ السلام نے ان باپ بیٹوں کو نصیب کی ہے کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے بٹ شاہ پہ زیارت کریں گے وہ دیکھیں گے یہ دونوں باپ بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تھے.